السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہماری یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. دنیا کا یہ جہاں بہت جلد سمیٹ دیا جانے والا ہے. پھر ہمیں ایک اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں زندگی دو طرح کی ہوگی، یا تو ہمیشہ کی نعمتیں اللہ کی جنت، یا ہمیشہ کا عذاب اللہ کی جہنم اور آگ. ہر عقل مند یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. اس کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں میری پوری امت اللہ کی جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ تو آپ نے جنت میں جانے والوں کا طریقہ حیات ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے راستے پہ چلا، وہ شریعت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اس پر چلا، یہ جنت میں داخل ہوا. اور جس نے میرے راستے کو ترک کیا، اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا. اب جنتی لوگ وہ ہیں جس راستے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور وہ اسلام ہے، وہ دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کسی کے بابا کی جاگیر نہیں، دین اسلام اللہ کا دین ہے. جو اس کو لینا چاہے، جو اس کی طرف کوشش کرے، جو اس کی طرف چل کر آئے سچی نیت سے، تو مالک فرماتا ہے پھر اس کے لیے راہوں کو میں کھول دیتا ہوں. دل میں تڑپ ہو، دل میں تمنا ہو، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے میں سجا لیتے ہیں. اور اگر دل میں تڑپ نہ ہو، بغض اور عناد ہو، تو سگا چچا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. جب یہ بات کنفرم اتھینٹک ہے کہ جنت میں داخلے کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ، شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے اس دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آئیے ہم ان کے سامنے دعوت فکر پیش کرتے ہیں. لوگو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، اگر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، اگر اپنی اس نرم نازک چمڑی کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جڑ جاؤ. آؤ حق کی تلاش کرو. حق کسی ایک خانوادے کی چیز نہیں، حق کسی ایک گروہ کا ملکیت نہیں کہ فلاں گروہ میں جو ہوگا وہی حق کو پائے گا. حق نام ہے قال اللہ وقال الرسول. اللہ نے یہ حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. جس گروہ نے، جس جماعت نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ اہل حق ہیں، اور جو
ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے رشتے کتنے عظیم ہوں، ان کے حسب و نسب کتنے اعلیٰ ہوں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر حق پہچاننا چاہتے ہو، حق نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کی روشنی میں ہم ان عقل مند شیعوں سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب میں، ان کی اپنی کتابوں میں جو اشکالات ہیں، ان کے اپنے عقائد میں جو انتشار اور اختلاف ہے، ہم ان کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس درد کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، اور اس دعوت کے طریقہ کار کو محمد کریم کی دعوت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم درد دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں، رسول کریم کی سنت کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ منہج، یہ سوچ، یہ فکر، یہ انداز محمدی انداز نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ کے لیے سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ نہیں، ہمارا غم اور ہمارا درد وہ ہے جو ہمیں محمد کریم نے دیا ہے، اور وہ درد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سرحانے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ یہ بیمار بستر مرگ پہ لیٹا ہوا لڑکا اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر سے اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز آتی ہے، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر اسی میں گرتے ہو۔ تو ہمارا غم، ہماری فکر، ہماری دعوت کیا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو بے علمی میں یا تعصب میں یا کسی اور بنیاد میں حق سے دور ہو چکے ہیں، ان کو محبت سے، ان کو پیار سے، ان کو درد دل سے دعوت دیں کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کسی پہ فتوے لگانا، کسی کو ڈنڈا مارنا، کسی کو بھگانا یہ آسان کام ہے، لیکن کسی کے دل کو موہ لینا، اس تک حق کی دعوت میٹھے اور اچھے انداز میں پہنچا دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ کی شریعت پیار اور محبت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی دعوت دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کفار کی کتنی بار دعوت کی، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، اور پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مالک فرعون کی طرف بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرعون کو دعوت دو۔ فرعون جو طاغوت ہے، رب ہونے کا دعوے دار بن چکا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی جا کر قول لین، نرم زبان، نرم گفتگو استعمال کرنا۔ تو ہم ایسی بنیاد پر شریعت کی انہی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے لیے پریشان ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، ان کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں۔ آئیے ایک سوال پہ غور کرتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، بڑی قوت والے تھے، اور اسلام کے کسی مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ جس کو حق جانتے حضرت علی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل میں بزدلی نہیں آئی، وہ ہمیشہ شجاع رہے۔ اور اکثر اپنے علاقوں میں آپ نے شیعہ حضرات کی آذان سنی ہوگی،
جس میں ایک لفظ وہ کہتے ہیں، ایک جملے کا استعمال کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی وصیت اس کے لیے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے امامت کی وصیت کی. یہ اصل وصی ہے، یہ اصل امام ہے، یہ اصل جانشین ہے، یہ اصل حقدار ہے. اور وہ خلیفۃ بلا فصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان اصل خلیفہ، اصل حقدار بلا فصل، پہلے سچے خلیفہ یہی ہیں. بلکہ ایک ذاکر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، اگر تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ علی کے نبی کی شان، ایک کم 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتہ، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ ولایت اتنی بڑی چیز ہے. علی نبی کے وصی ہیں، پہلے امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تب بچی جب انہوں نے اس علی کی ولایت کا اعلان کیا. آئیے اب سوال جس پہ ہم لوگوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عقل مند لوگوں کی، وہ سوال یہ ہے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شجاعت اور بہادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ سوال. حضرت علی جس طرح شیر خدا نبی کی زندگی میں تھے، اسی طرح نبی کی زندگی میں کے بعد بھی رہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت علی کی شجاعت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے رسول کی وصیت، بقول تمہارے یہ رسول کی وصیت تھی کہ علی امام بنیں گے پہلے، تو حضرت علی نے رسول کی وصیت کے برخلاف ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ وہ تو اصل جانشین تھے، وہ تو اصل خلیفہ تھے، وہ بہادر ترین انسان تھے، شجاع تھے، ان کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ترک کر کے چھوڑ کر ابو بکر، عمر، عثمان، ان 3 خلفاء کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کیوں بیعت کی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان 3 خلفاء کی زندگی میں، ان کی خلافتوں میں نبی کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی منبر پر چڑھ کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ لوگوں میں اصل امام اول ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں اس کا اصل خلیفہ ہوں، اور انہوں نے میرے اس حق کو چھینا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا تھا، اصل حقدار حضرت علی تھے. جب حضرت علی شجاع، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی طاقتوں والے، ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے ایک ذاکر کہتا ہے حضرت علی کی طاقت کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس نے جب مرحب سے جنگ کرنے لگی، وہ بڑا خیبر کے قلعے کا دروازہ حضرت علی نے اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے یوں اچھالا، اس وقت کا اچھلاوا آج تک واپس نہیں آیا. مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا. ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا. غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے
600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی طاقتوں والے تو نبی کی جو یہ وصیت تھی، نبی کا جو یہ حکم تھا، نبی نے جو یہ خلافت حضرت علی کو دی تھی بقول تمہارے، تو حضرت علی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی منبر پہ چڑھ کر اپنے اس وصی ہونے کا اور اپنی اس خلافت کا اعلان نہیں کیا. لوگوں کو نہیں بتایا کہ میری خلافت غصب ہو چکی ہے، مجھ سے ابو بکر عمر عثمان خلافت چھین چکے ہیں اور اصل حقدار میں ہوں. تو کیا حضرت علی نعوذ باللہ عاجز مجبور ہو گئے تھے یا ان کی شجاعت بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 نام اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی. ان 4 کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں. حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو اہل بیت نہیں مانتے، نبی کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے. کہتے نہیں، اہل بیت صرف یہ ہے کیونکہ چادر والی روایت میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ 4 اہل بیت میں سے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو 12 کے 12 ائمہ کو معصوم گردانا ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق 12 کے 12 ائمہ معصوم ہیں، بلکہ 14 حضرت فاطمہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہو کر یہ 14 معصوم ہیں. تو سوال یہ ہے، حدیث میں تو صرف 4 کا نام آیا، باقی 8 کو آپ نے کس دلیل کے مطابق ائمہ معصومین میں داخل کیا؟ 4 کا ذکر تو حدیث میں آیا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، لیکن اس کے باقی جو آپ نے باقی ائمہ کو اس میں داخل کیا، اس کی دلیل قیامت تک کوئی عقل مند نہ کسی ذاکر سے لے سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر دے سکتا ہے. شیعہ کا دعویٰ ہے، ایک اور سوال، کہ ہمارے مذہب کے امام مؤسس امام جعفر، اور امام جعفر کا قول سنیے. شیعہ امام جعفر صادق کو، فقہ جعفریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، انہی سے منسوب ہے وہ فقہ. امام جعفر صادق کو اپنی شیعہ مذہب کا مؤسس مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. اور امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ اولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد صفحہ 373 پہ یہ روایت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب 2 طریق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچتا ہے. پہلے والدہ کی طرف سے، والدہ کا نام سنیے، فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر. حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب بھی ابو بکر تک پہنچتا ہے. دوسرا، ان کی نانی کی طرف سے بھی ان کا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. نانی کا نسب سنیے، اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر. فخر کر رہے ہیں جعفر صادق کہ میرا رشتہ ابو بکر سے 2 دفعہ کا ہے، اور 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے. میری نانی بھی اسی سے ہے اور میری والدہ بھی اسی سے ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے اسی امام جعفر صادق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین میں بے بہا روایات نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نسب میں ہونے میں فخر محسوس کرے، اور دوسری طرف وہ اسی ابو بکر کی توہین کرے. یہ ممکن ہے؟ یہ کام ایک جاہل، ایک پاگل تو کر سکتا ہے، لیکن ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک فقیہ، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو ایک طرف ایک روایت میں ابو بکر کے نسب نامے میں شامل ہونے پر فخر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تم ان سے وہ روایات نقل کرتے ہو جس میں وہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو کون سی بات سچی ہے؟ یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے اور یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے. سچ کیا ہے؟ یہ سوال باقی رہے گا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے، بلکہ شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر علی کی چغلیاں کیا کرتے تھے. پاکستان کا ایک ذاکر ہے فاضل علوی، اس کا نام ہے علیہ من اللہ ما یستحق. وہ حضرت عمر کو گالی دینے کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے، یہودی کے کتے کا قصہ. کا یہودی اس نے کتا رکھا ہوا تھا،
صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، ایک دن اس کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا، وہ روتا اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا، آپ نے کہا صبر کرو۔ اگلے دن پھر لوگ نماز پہ جاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے، اس کتے نے ایک اور کو کاٹ لیا۔ اب وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی ظہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں کی حاضری لگاؤ، ہم مسجد میں آئیں گے، فجر کی نماز پہ ہمارا دھوتا ہوا جواب ہے ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہمیں کتا کاٹتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کی توہین کرتے ہوئے وہ جملہ کہتا ہے نقل کفر نباشد کہ نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پینچر ہونے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میری مسجد تو خالی ہو جائے گی۔ نبی نے کہا چلو یہودی کے پاس چلتے ہیں، کتے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہا یہ سارے کے سارے یہودی کے پاس چلے گئے، نبی بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے۔ آپ نے کہا کتے کو باندھ کے رکھ، اس نے کہا جی آج معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا۔ آپ نے کہا نہیں کتا لے کر آ۔ کہا جب نبی نے کہا نا کتا لے کر آ، تو کہتا ہے کاش یہ کیمرے وہاں پر ہوتے اور فلم بناتے، ایک بڑے لمبے قد کا آدمی، اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، بڑے لمبے قد کا آدمی، بلڈ پریشر کا مریض، وہ کہنے لگا سرکار پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے، سارے اکٹھے ہیں، سب کو نہ کاٹ لے۔ آپ نے کہا نہیں یہودی کتا لے کر آ۔ کتا آیا، آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تو فادر علوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہیں ہی اسی قابل، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہو، یہ نہیں سمجھ رہے، مجھے انسانوں والی زبان دو، میں بتاتا ہوں میں کیوں کاٹتا ہوں۔ آپ نے کتے کو انسانوں والی زبان دے دی تو وہ کتا فوراً کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہا ہاں میں نے کہا پھر آپ بھی میرے مولا، علی بھی میرے مولا، یہ گلی میری میں سے گزرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں علی کی کرتے ہیں، ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جس کا میں مولا، اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے، نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے۔ نبی پاک کے زمانے چک یہودی آ مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے، سوانتا ضلع چکوال والے نو کتیاں دے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو، کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے، بڑے ٹھرکی ہیں۔ توجہ ہے اور یہودی کتا رکھے ہوا ہے، تے جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے نا میں دیا بند دینا کہ راتی چھوڑ دینا، انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا۔ یہ مجلس کا اعلان ہے، سوال نہیں، وہ ماں پتر ہی نہیں چاہیا جڑا فاضل دی آنکھ چک پا کے گل کرے۔ تے جڑے کتے رکھ دیو پتہ ہے نا بدیاں بند دینا راتی چھوڑ دینا، تے جڑا کتا راتی چھوڑیا مننے مرشد رات دے چھوڑے ہوئے کتے اذانہ ویلے تینیں ڈھان دینے، رات دے چھٹے ہوئے کتے رات دے چھٹے ہوئے وہ یہودی جو چھوڑے آنا تو لوگ نماز واسطے مسجد دے جانا، کتا استقبال کریا، ایک دے کچھ بندے گلہ باتہ کر دے جان، کتے ایک دی لت بڑھ گئی، اے میں نے پتہ جنہوں بڑھیا پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے۔ اینا ناوہ دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل اچ نہیں دی۔ سن 96 میں 5 مہینے کٹے، میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی زد چھوڑ دے، میں کہا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نام لے کے اتھے ڈکینے اللہ جڑے اگے کیڑی پھاٹا کے چلگنا۔ او بندے جو گلہ باتہ کر دے جان امیر بھائی تے کتے ایک دلات پڑھ لے، او پاک نبی کو لا کھنگا پلیز یا رسول اللہ I request you don't mind۔ نبی فرمایا sweetheart my father-in-law کی پرابلم ہے؟ اسا کیا جے پوچھنے ہو میری پلی کپی تھی، سرکار فرمایا حوصلہ کر، دعا دے پھر ہویا پھر انگیار، کئی بندے گلہ باتہ
کرتے جان کتے پھر ایک دلات بڑھ وہ بھی آکھنا کہ جناب گزارش ہے باقی ساری نمازوں دی حاضری مسیح تے لاؤ سویر والا ساڑا دھوتو ہے جو اور حضور نو فکر پہ آبی اگر روز دا ایک قصابی انہیں پینچر ہونے لگا مسیح تفارق ہو جانے پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گال نو آؤ کتے دا بندوبست کراؤ سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھتے یہودی دے مکان پہ آئے دروازہ کھٹکائے یہودی باہر آیا سرکار فرمایا کتا تیرا ہی اسے کہ جی میرا ہے سرکار فرمایا کوئی بندوبست کر اسے کہ یا حضور تسی آج معافی دے دو اب وہ میں نہ چھڑے سے سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا کتے کبھی ہے کیمرے ہوں دے نا ویڈیو بڑھیا کہ وڈے سارے قد دا بندہ بلڈ پریشر دا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جنہوں اگے کسے نو وڈے ہیں ہوں سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہے ہیں کتے نو لے آ رہے ہیں یہ کی لکھیا نہیں ہے کر لینا حساب جدہ کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاسے یہودی نو پہ گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے یہ سرکار ال پہ سدھا ہوتا ہے اے جننے بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لیں مر جانے یاد رسے سمجھو ہے نا یہودی اپنے والے پاس کھچے کتا نبی آ جائے یہودی سوچے ابھی اگے تا لڑے نا سائیں اور تے ہونے نبی آل جاندہ پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کل ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت وچ دکھایا نا بینا رل کے بھی کسے نے چاقو مارے میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بہن نو کٹن نال تا بندہ بہادر نہیں نہ بندا یہودی اپنے پاسے چکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے دی بے قراری بے چینی بے تابی نو نٹھا فرمایا یہودی انو چھوڑ دے یہودی چھڑیا کتا دوڑ کے پاک نبی کو کھنڈا سوٹا سرکار فرمایا بڑا سر چاہے نا کتے سر چاہے انہاں تو بڑے سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی وڈڑے ہیں سرکار فرمایا کیوں اسے کہ جی میری زبان تسی سمجھتے پہ ہوں تو جی تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان دیو تو میں ہونے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسان والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھران کلمہ پڑھا دیتا ہے نبی فرمایا ہوندہ سنن کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہاد علی مولا جینا میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل اچھا کتا دا انصاف تو ساڑے تو ہے جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے کہ علی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چکدرن چگلیاں تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا اب اس روایت کا کوئی وجود ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی وجود نہیں سارا مذہب جھوٹ پر ہے آواز پہ آندیے سارا مذہب کس پر ہے آواز آنے پر آواز آ رہی ہے بھلے پیچھے شیطان ہی آواز کر رہا ہو اپنی کسی کتاب سے بھی اس جھوٹی یہودی کتے کی روایت کا ثبوت نہیں دے سکتے لیکن چھوڑیے اب سوال سنیے یہ ان کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم شیعہ سنی دونوں کتابوں کو دونوں مذہب کی تاریخی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو مدینے کا امیر کس کو بنا کر گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو
مدینے کا والی، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین حضرت عمر مدینے میں حضرت علی کو بنا کر جا رہے ہیں، خود چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر حضرت علی سے دشمنی بھی رکھتے ہوں اور اپنے دشمن کو اپنی خلافت کا سٹیج بھی دے کر جا رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید کر دیے جاتے، اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید ہو جاتے یا تبھی موت مر جاتے، تو مسلمانوں کا مستقل خلیفہ کون بنتا؟ حضرت علی، کیونکہ حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ اپنی جگہ پر بٹھا کر جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تم یہ دعویٰ کرو کہ عمر علی کے دشمن تھے، عمر علی کے دشمن تھے، اور دوسری طرف یہی عمر اسی علی کو رضی اللہ عنہما اپنے بعد مسلمانوں کا والی اور خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ اس سوال پہ غور کیجئے اور اپنے ذاکروں سے اس کا جواب لیجئے۔ جب حضرت عمر نے حضرت علی کو امیر مدینہ بنایا اور خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے، دوسرا سوال اسی سوال پہ، تو تمہارے عقیدے کے مطابق عمر غاصب تھے نا؟ حضرت علی کا حق چھینا تھا انہوں نے، تو حضرت علی کے لیے اس سے بڑا سنہری موقع اور کیا ہوتا کہ جس نے اس کا حق چھینا ہے وہ غلطی سے اس کو اس کرسی پہ بٹھا کے چلا گیا اور خود آؤٹ آف مدینہ ہے، باہر ہے، تو حضرت علی نے حضرت عمر کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ حضرت علی نے حضرت عمر کی حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹا اور کیوں لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس نے غصب کیا تھا اور اب میرے پاس یہ خلافت دوبارہ آ گئی ہے، اب خلیفہ بلا فصل میں ہی ہوں اور میں یہ حکومت واپس عمر کو نہیں دیتا؟ بلکہ جب حضرت عمر واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضہ وہ تمام امور خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دو سوال ہیں، اگر حضرت عمر علی کے دشمن تو علی کو کیوں امیر مدینہ بنایا، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضہ یہ سمجھتے تھے کہ عمر غاصب ہے تو عمر کے آنے پر یہ خلافت ساری دوبارہ اس کے حوالے کیوں کر دی؟ ایک اور سوال پہ غور کیجئے، اے عقل مند انسانوں، شیعہ مذہب میں سجدہ کرتے ہوئے 8 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ شیعہ کے علماء کہتے ہیں نمبر 1 ماتھا، نمبر 2 ناک، 3 4 دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، یہ 8 اعضاء ضروری ہیں کہ یہ سجدہ، اس پر سجدہ کیا جائے۔ شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی جلد نمبر 3 صفحہ 598 میں ہے، اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے، اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں حکم کتنا ہے؟ 8 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا، تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ صرف ماتھے کے نیچے اس کربلائی مٹی کو کیوں رکھتے ہو؟ صرف ماتھا خاص کرنے کی دلیل اپنے مذہب کی کسی کتاب سے دے دو، اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور سوال توسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے، اور بھی بہت سی روایات شیعہ ہیں، کہ جب ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری جو آخر زمانے میں اپنی غار سے باہر نکلیں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ سوال پہ غور کرنا، محمد بن حسن العسکری امام غائب نمبر 12 جب یہ باہر آئیں گے آخر زمانہ میں اور حکومت کریں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت ہے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ شریعت تو آئے ہے، شریعت ہی وہ ہے، دین محمد وہ دین ہے جس کے آنے کے بعد پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو امام نمبر 12 محمد بن حسن العسکری جب آئیں گے حکومت کریں گے تو وہ دین محمد کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت محمدیہ کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت داؤد کو کیوں نافذ کریں گے؟ سب سے کامل شریعت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جائیے اس سوال کو دلوں میں بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے 12ویں امام صاحب شریعت داؤدی کو کیوں نافذ کریں گے؟ ایک اور سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں ان سب کا حمل ان کی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے۔
ہمارے جتنے 12 آئمہ ہیں ان سب کا حمل ہماری آئمہ کی والداؤں کے پیٹ میں نہیں ہوا بلکہ پہلو میں ہوا، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کی شرمگاہ کی سے باہر نکلنے کی بجائے یہ ماں کی ران سے پیدا ہوئے، اور یہ عقیدہ منتہی الاعمال صفحہ 325 پر موجود۔ مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے صفحہ نمبر 196 پر بھی یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارے جتنے آئمہ تھے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں ماں کے پہلو میں تھے، اور پیدا ہوتے ہوئے ماں کی شرمگاہ کی بجائے ماں کی ران سے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آئمہ سے افضل نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی اتنی عظمتوں والے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، امام ہیں، تو پھر بتائیے اگر یہ فضیلت ہے آئمہ کی کہ وہ پیٹ کی بجائے پہلو میں ان کا حمل ہوا اور ماں کی شرمگاہ کی بجائے وہ ران سے پیدا ہوئے، اگر یہ فضیلت والی بات تھی تو محمد کریم اس سے کیوں محروم رہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کی والدہ کے پیٹ میں کیوں ہوا اور وہ ماں کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ شیعہ مذہب کا وہ غلو ہے اور ان کے تناقض کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر یہ عزت عظمت کی بات ہے تو اس کے پہلے حقدار تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیعہ اپنے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا کافر۔ انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 53۔ اور ابو محمد حسن العسکری سے روایت بیان کرتے ہیں انہو قال لأم المہدی ستحملین ذکرا واسمہ محمد وہو القائم من بعدی۔ یہ حوالہ بھی انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 55 کا ہے۔ پہلے والا جلد 2 صفحہ 53 پہ ہے اور دوسرا حوالہ صفحہ 55 پہ ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں قائم آل محمد رجل ایک آدمی ہوگا، اس کے نام کی صراحت امام جعفر صادق نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہوگا۔ بس وہ ایک آدمی ہوگا، رجل کا ذکر آیا، اس کا نام نہیں بیان کیا بلکہ کہا جو اس کا نام بیان کرے وہ کافر ہے، بس وہ قائم آل محمد ہے۔ اور اسی کتاب اسی جلد 3 صفحوں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 12ویں امام کی والدہ سے کہا کہ تمہیں حمل ہوگا ایک لڑکے کا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صفحے پر 3 صفحے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام کا نام لینے والا نام رکھنے والا کافر ہے، نام کی صراحت نہیں، اور 3 صفحے کے بعد اس کا نام خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے، یہ کتنا بڑا ابہام اور اشکال ہے۔ 3 صفحے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام قائم آل محمد کا نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے، اور خود 3 صفحے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جائیے اس سوال کو اپنے ذاکروں سے پوچھئے۔ ایک اور سوال، اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو اس کو شیعت کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ وہ امامیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیوں کے پھر آگے فرقے آغا خانیہ بنے، بہرہ بنے، نصیریہ بنے، زیدیہ بنے، شیعہ مذہب میں سے کون سا مذہب اختیار کرے؟ اور سب کے سب یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں، اور سب کے سب علی کی امامت کے دعوے دار ہیں، اور سب صحابہ کرام سے بغض اور عداوت میں اکٹھے ہیں، اور سب حضرت علی کو رسول کریم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر آج کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو وہ اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہو؟ امامیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، دروز یا فاطمیوں فرقوں کی جو باقیات ہیں اس کے اندر داخل ہو؟ جائیے اور اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ ایک اور سوال، جب شیعوں سے 12ویں امام کی دلیل مانگی جائے تو وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو چادر والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر کیا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کے نام کی صراحت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا حضرت فاطمہ کا، مگر تم نے 12 اماموں کی جو فہرست بنائی اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا؟ آپ کے پاس امامت کے لیے دلیل جو حدیث ہے اس حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام نص سے ثابت ہے، اللہ کے نبی اس کا نام لے رہے ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین، تو جو 12 اماموں کی آپ کی لسٹ ہے اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا؟ حالانکہ فاطمہ کا نام تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔
ایک اور سوال، جس طرح شیعہ مجالس ذکر حسین میں ماتم کرتے ہیں، یکم محرم سے ہی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں اور 40ویں تک، چہلم تک یہ مجلسیں چلتی ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ جب فوت ہوئے، اگر یہ ماتم کرنا دین، اگر یہ ماتم کرنا ثواب، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر ماتم کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئیں تو امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت حسین کی یاد میں ماتم کرنا ثواب ہے، ماتم کرنا دین ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، اس سے اجر و ثواب ملتا ہے، تو خود اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو محبت ہے جو میری آنکھوں سے بہ رہی ہے، زبان سے میں صرف وہ کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی ابراہیم کی وفات پہ ماتم نہیں کر رہے، علی فاطمہ کی وفات پر ماتم نہیں کر رہے۔ اگر یہ ماتم کرنا دین ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حضرت علی اس پر عمل کرتے۔ ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کی اکثریت منافق تھی، کفار اور مرتد تھے، سوائے چند ایک کے۔ مجال ذکر حسین میں پگڑی پہنے ہوئے، کالی پگڑی پہنے ہوئے بابا یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ اب ہم عقل مند لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ مرتد ہوئے اور سوائے چند ایک کے صرف چند ایک باقی رہے، جیسے سورہ کافی کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، کسی روایت میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے اور کسی روایت میں 7 ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی اکثریت کفار، مرتد اور منافقین کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس اکثریت نے نبی کریم کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق 3، 4 یا 7 یا چند لوگ حق پر نبی کے ساتھ تھے اور اکثریت کفار کی تھی، منافقین کی تھی، جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی لالچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب ایک طرف 1,24,000 44,000 کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بقول تمہارے کفر اور شرک اور نفاق پر ہیں، اور دوسری طرف نبی کے ساتھ 4، 3 یا 7 یا تھوڑی سی ایک جماعت ہے، تو اتنی بڑی اکثریت جو اندر سے کافر تھی، جو اندر سے منافق تھی، انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا، ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صحابہ کرام کی وفات کے بعد، نبی کریم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہوئے، جیسے کلینی نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت کی کہ مسلمان 4 یا 7 یا چند ایک بچے، اور نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی اکثریت ارتد الناس بعد النبی، نبی کی وفات ہوتے ہی یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، تو پھر سوال یہ بچتا ہے یہ جو اکثریت صحابہ کی مرتد ہو گئی تھی، انہوں نے ان 3، 4، 7 کو قتل کر کے ان کو ختم کر کے دوبارہ کفر کا دورہ کیوں شروع نہیں کیا؟ ان کے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، یہ اکثریت دوبارہ دین آباء پر لوٹ چکی تھی، وہ چند جو مسلمان رہ گئے تھے، اس اکثریت نے ان کو مارنے کے بعد پھر بتوں کی پوجا والا دور دوبارہ شروع کیوں نہیں کر دیا؟ سوچئے اس سوال پہ۔ آپ کا دعویٰ ہے، اصول کافی کی روایت ہے، ارتد الناس بعد النبی الا 4، 4 کے علاوہ باقی سارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، تو ان ساروں نے مل کے ان 4 کو قتل کر کے دوبارہ بت پرستی اور شرک کا دورہ کیوں نہیں شروع کیا اگر یہ واقعی اپنے دین پر واپس لوٹ چکے تھے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت پر رونا مستحب ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور اس کی دلیل بھی کہ شیعہ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین اپنی بہن زینب کو ماتم کرنے، گریبان پھاڑنے، سینہ کو بھی کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر حسین کی اولاد میں سے کسی امام معصوم نے ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ماتم حضرت حسین کی وفات پہ رونا بقول تمہارے عقیدے کے ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر پہلا سوال حضرت حسین کی اولاد میں سے بیمار کربلا نے یہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اور آج بھی جو بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ صرف
اتنے پہ گزارا کیوں کر لیتے ہیں؟ جو نیچے بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو کرائے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تو زنجیریں ہیں، تلواریں ہیں، خون بہ رہا ہے، فوارے اڑ رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کیا حسین، کیا حسین، ہاتھ بھی زور سے نہیں مارتے کہیں پینا ڈالنا کھانی پڑ جائے۔ اور جو غریب طبقہ ہے، جو عامت الناس ہیں، جو مساکین ہیں، جو جہال ہیں، ان کے ہاتھ میں برچھیاں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور چھریاں بھی ہیں، اور وہ بیچارے آگ پر بھی چل رہے ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب ہے، یہ سارا اجر و ثواب ان غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ علماء کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑے بڑے ذاکروں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑی بڑی پگڑی پہننے والوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہ صرف ہاتھ سے گزارا کریں اور یہ چھریاں چلائیں، یہ زنجیریں چلائیں اور یہ خنجر چلائیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بیٹے حسین سے افضل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت پہ رونے والے، حسین کی شہادت پہ ماتم کرنے والے حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ علی افضل ہے حسین سے۔ حضرت حسین کی شہادت پر یکم محرم سے لے کے 40 دن تک ماتم بھی ہوتا ہے، غم بھی منایا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا جو حسین سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ جس طرح حضرت حسین شہید ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ ان دونوں سے آگے آئیے، حسین سے افضل علی، علی سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں، عائشہ وہ زہر جو ایک یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا خیبر کے موقع پر، آج وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی، تو پھر حسین کا ماتم کرنے والے علی کا کیوں نہیں کرتے، اور علی سے پہلے خود رسول اللہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ شریعت ہے۔ کہتے ہیں اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت، امامت کا عقیدہ ایمان کا رکن ہے۔ حضرت علی کی کو ولی ماننا، امام ماننا، اور پھر آپ کی ساری اولاد کے اندر جو امامت کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا، اور جو ایمان امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ ذاکر بھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، علی ولی اللہ لکھا ہوا۔ کیوں لکھا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اگر تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول کی رسالت کامل ہے۔ علی کی ولایت ماننے بغیر نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت کامل ہے، تو تیری نماز کیسے کامل ہوگی؟ تیرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ تیرا خون کیسے کامل ہوگا؟ جنت تے نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے۔ سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا، اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے، علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے، نہ توحید بچنی ہے نہ رسالت بچنی ہے۔
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی امامت یہ ایمان کا رکن ہے، اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا یہ صراحت ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر بھی کافر ہے اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کی امامت مانے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں، رسول کی رسالت بھی پوری نہیں، تو کسی اور کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے امامت، بقول آپ کے یہ امامت اتنا عظیم رکن ہے، تو اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز، نہ توحید، نہ رسالت کچھ بھی پوری نہیں ہوتی؟ تو پھر قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، باقی سارے ارکان کا ذکر ہے۔ یہ امامت اتنا بڑا رکن تھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں؟ بلکہ قرآن میں تو جائز کاموں کا بھی ذکر ہے۔ شکار کھیلنا جائز ہے نا؟ شکار کھیلنا فرض تو نہیں؟ شکار کھیلنا ایمان کا رکن تو نہیں؟ شکار کے مسائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی جو جائز کام ہے۔ جب جائز کاموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر یہ علی کی امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رکن اعظم ہے دین اسلام کا، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، آیات نکال دی گئی ہیں، کمی اور زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کام شیعہ عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے کیا ہے۔ بلکہ شیعہ کی روایات ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں عن ابی جعفر قیل له لماذا سمي علي امیر المؤمنین قال الله سمى وهكذا أنزل في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمد رسولي وأن عليا أمير المؤمنين۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 412۔ کہا کہ امیر المومنین علی کا لقب کیوں ہے؟ سائل سوال کرتا ہے ابو جعفر سے، تو اس نے کہا کہ علی کا لقب امیر المؤمنین اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن کی آیت ایسے نازل ہوئی تھی جب اللہ نے بنی آدم سے، اس کی پشتوں سے، اس کی اولاد سے گواہی لی، تو اس وقت سوال کیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم مانتے تو ہمارا رب۔ تو اللہ نے کہا مجھے رب مانو، وان محمد رسولی، میرے محمد کو میرا رسول مانو، وان علی امیر المؤمنین، اور علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو امیر المؤمنین مانو۔ کلینی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے فالذین آمنوا بہ، یعنی جو امام پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو امام پر ایمان لے کر آئے، پھر اس کی مدد کی، پھر اس نور کے پیچھے چلے، تو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ الذین، اب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبت اور طاغوت جس سے انکار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ والجبت والطاغوت فلان و فلان۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 429۔ کافی نے جبت اور طاغوت سے مراد ناموں کی صراحت نہیں کی، بلکہ اشارے سے بتایا فلاں اور فلاں، کیونکہ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب کافی کے دور میں شیعت کافی کمزور تھی، مگر ملا باقر مجلسی جو دولت صفویہ کا شیخ تھا، اس کے دور میں شیعہ حکومت تھی، تو اس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 306 پر لکھا ہے المراد بفلان و فلان ابو بکر و عمر، کہ یہ جو ہمارے امام صاحب نے اشارہ کیا تھا فلاں فلاں کی طرف، اس سے مراد ابو بکر ہے اور اس سے مراد عمر ہے۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نقل کرتا ہے، کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کہتا ہے اس خطوات الشیطان سے مراد واللہ ولایت فلان و فلان، اس خطوات شیطان سے مراد ابو بکر اور عمر کی ولایت ہے۔ اور شیعہ ابو عبداللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِی وَوِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں ایسے نازل ہوئی، قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ، قرآن کی اصل آیت یوں نازل ہوئی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور پھر علی کی ولایت کو مانا، اور علی کے بعد باقی جتنے ائمہ آئے
ان کی ولایت کو مانا فقد فاز فوزا عظیما، وہ اصل کامیاب ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 414۔ ایک اور روایت سنیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزل جبرائیل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیہ هكذا یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، کہ جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس جو آیت لے کر آئے وہ اصل یوں تھی آیت، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ 86۔ شیعہ کی بہت سی کتابوں کے اندر ابو بکر و عمر کو گالیاں دی گئی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور تبدیلی کی۔ اگر یہ تحریف اور تبدیلی کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کر دی جائیں تو اس پر راتیں گزر جائیں۔ باقاعدہ پوری تصانیف ہیں ان حضرات کی جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ابو بکر و عمر نے تبدیل کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے عقل مند شیعو غور سے سنو، اگر تم ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تم حق کی تلاش میں ہو، اگر تم اس سوچ میں ہو کہ ہمیں وہ دن نصیب ہو کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، تو سوال اپنی کی بات سے پیش نہیں کر رہے، اپنی کتابوں سے نہیں، آپ کی اپنے مذہب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور روایات موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت علی خود خلیفہ بنے، سوال پہ غور کیجئے گا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ مان لی ہم نے آپ کی روایات ایک لمحے کے لیے کہ ابو بکر و عمر نے قرآن کو بدل ڈالا، تحریف کر دی، آیات نکال دی، تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو اسی حال میں کیوں رہنے دیا؟ اور یہ آیات جیسے نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں نازل ہوئی تھی بقول تمہارے۔ تو جب علی نے خلافت سنبھالی تھی تو ان آیات کو ان کی اصلی حالت میں کیوں تحریر نہیں کیا تھا؟ یہ تو حضرت علی پر سب سے بڑا واجب تھا کہ وہ قرآن کو جس کی صورت مسخ کر دی گئی اور جس کو بگاڑ دیا گیا اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے کر آتے۔ اور اگر حضرت علی نے قرآن کو اصلی شکل میں نہیں لوٹایا اور تمہارے عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے اس کو بدل کر جرم عظیم کیا، تو پھر یہی جرم حضرت علی پر بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود اس قرآن کو ویسی تبدیل شدہ کنڈیشن میں رہنے دیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ اگر ابو بکر و عمر نے تبدیل کرنے کا جرم کیا تو حضرت علی نے اس تبدیل شدہ کو باقی رکھنے کا جرم کیا۔ اب جو تمہیں پسند ہو اپنے لیے اختیار کر لو۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل طالبی صفحہ 88 142 اور صفحہ 188 پر جو طبع بیروت ہے اس میں ذکر کیا ہے، اور اربلی نے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 66 پر، اور ملا باقر مجلسی نے جلائل العیون صفحہ 582 پر لکھا ہے۔ یہ 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت سنیے، ان ابا بکر ابن علی ابن ابی طالب كان ممن قتل في كربلاء مع اخيه الحسين رضي الله عنهما وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه ابو بکر۔ شیعہ کی معروف 3 کتابیں، اور تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب، غور کرنا ناموں پر، ابو بکر بن علی بن ابی طالب حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرا نام سنیے، وَكَذَا قُتِلَ مَعَهُمْ ابن الحسین، اسی طرح کربلا میں حسین کے اپنے بیٹے وَاسْمُهُ ابو بکر، جس کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی کربلا میں قتل ہوئے۔ اور اسی طرح محمد اصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی، یہ بھی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ سوال، شیعہ ذاکر اپنی عوام کو قصہ کربلا سناتے ہیں، ان کی سیڈیاں کیسٹیں لے لیں اور سن لیں، لیکن اس شہادت حسین کے قصے میں نہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے، نہ ابو بکر بن حسین کا نام آتا ہے، اور نہ محمد الاصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی اس کا نام لیتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں کہ اگر وہ یہ نام لیں کہ ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسین، تو وہ تو اپنے بیچاروں جہال کو یہی کہہ کر قابو کرتے ہیں کہ یہ بڑا دشمن تھا، ابو بکر بڑا دشمن تھا، علی کا عمر بڑا دشمن تھا۔ اگر وہ یہ نام لیں گے تو پبلک سوال کرے گی کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟
حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟ آپ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ابو بکر نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو توڑا تھا، ان کے مال کو کھایا تھا، یہ سب جھوٹ بولتے ہو۔ جب ابو بکر واقعی اتنے بڑے دشمن تھے علی کی اور اہل بیت کی، تو پھر ابو بکر کے نام پر علی اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھ رہے؟ کوئی اپنے دشمن کے نام پہ لخت جگر کا نام رکھتا ہے؟ صرف یہ کام علی نے نہیں بلکہ حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ دونوں ابو بکر حضرت حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ کے اندر مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ایک دفعہ دیکھا، اور یہ روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک شخص آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور واپس اپنی بستی میں لوٹ جاتا، پھر زندگی بھر دوبارہ نبی سے ملاقات اس کی نہ ہوتی۔ اب یہ جو لوگ ایک ملاقات کر کے واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا یہ لوگ فوت ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کوئی علم، حضرت علی کی ولایت کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ آئے، ایک دفعہ نبی کو دیکھا، بیعت کی اور واپس چلے گئے، نہ انہوں نے حضرت علی کی ولایت کو مانا، نہ ان کے سامنے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کچھ بیان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کا اسلام ناقص رہے گا یا پورا رہے گا؟ جو ایک مرتبہ آ کر نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر واپس چلے گئے، یہ مسلمان پورے رہے یا ناقص رہے؟ اور اگر آپ کہو کہ نہیں، چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، ان کا ایمان ناقص ہے، تو نعوذ باللہ ان کے ایمان کے نقص کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خود رسول اللہ پر نہیں آتی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دور سے مٹی اڑتی ہوئی دیکھی، ایک شخص سوار پہنچا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال تجارت کو چھوڑا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں سمجھائیں، اور اس نے وہیں سے اپنی اونٹنی کو موڑا، کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں ایک رتی کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس کی اونٹنی ڈگمگائی، وہ اوپر سے گرا، گردن ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے علی کی ولایت کا ذکر نہیں کیا، اور اس نے بھی علی کی ولایت کو نہ تسلیم کیا، نہ اسے بیچارے کو خبر ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں فرشتے جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ اس نے تو حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانا، نہ سنا اس کے بارے میں۔ تو جو مر گیا بغیر علی کی ولایت کو سنے، یہ مومن پورا رہا یا اس کا ایمان ناقص رہا؟ اور اگر تم کہو کہ ناقص رہا، تو پھر یہ بتائیے اس نقص کی ذمہ داری کیا رسول اللہ پر واقع نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی؟ تو اس رکن عظیم کی تعلیم دینا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی اور آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی، تو قصور کس کا نکلا؟ شیعہ علماء اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، درخت کے نیچے بیٹھے، اور ان سے اللہ راضی ہوا، ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ نے جانا، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ اللہ ان سے راضی ہوا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اہل ایمان میں سے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا، اور ان کے دل کو بھی اللہ نے ان کے حال کو بھی جانا، اور ان پر اپنی سکینت، اپنی رحمت کو بھی نازل کیا۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ ابو بکر و عمر سے راضی ہوا، اور جو کچھ ان کے دل میں یعنی جو ایمان تھا اس کو بھی اللہ نے جانا۔ اب شیعہ علماء کے لیے کیسے جائز ہے کہ جن کے ایمان سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور وہ ان سے بغض رکھیں، ان کو کافر کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو ایمان ہے میں نے اس کو جان لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تو نے نہیں جانا، ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں کافر تھے، اور یہ دونوں کے دونوں انہوں نے قرآن کو بدل دیا تھا، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تو ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اور اگر بقول تمہارے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کے دل میں سے ایمان ختم ہوا، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس آیت کو تبدیل حضرت علی نے کیوں نہیں کر دیا؟
کہ پہلے ایمان تھا جب اللہ نے جانا تھا، اب تو نبی فوت ہو گئے اور یہ منکر ہو گئے ایمان سے، تو اس آیت کی اصلاح کر دیتے۔ شیعہ علماء اپنی کتابوں اور تقریروں میں شہادت حسین کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس قصے میں خاص بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے۔ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے۔ اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے میرے شیعو تم جب بھی پانی پیو گے مجھے یاد کرو گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پہ لکھا رہتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاس حسین کو۔ اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مت سے پیش ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پیاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء۔ کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر، دونوں کا علم ہوتا ہے، اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آگئی بات؟ شیعہ ائمہ سارے غیب جانتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے اس جنگ سے پہلے اپنے لیے پانی اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ وہ سٹاک کیوں نہیں اکٹھا کر لیا؟ بندے کو پہلے سے پتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا، تو بندہ اس کو اگر علم ہو تو اکٹھا کر لیتا ہے نا۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیا؟ ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا۔ سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا۔ شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، یہ جوتی بغل میں لے کر آیا۔ تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا ہوں۔ تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے، اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی، حسن، حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، نعرے حیدری یا علی، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو، یہ مختلف نعرے ہیں۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت حسن کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، غور کیجئے گا، مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے؟ اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتیاں پار لگاتے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد، خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں؟ حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا، اور ابھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا کہ ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، اس کا مطلب حضرت حسن کو پتا تھا اس کھانے میں زہر غیب تھا نا، جان بوجھ کے کھایا، نعوذ باللہ خودکشی کی، اس کا مطلب ہے پھر
اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا تو جان بوجھ کے زہر کھایا، جان بوجھ کے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ اگر ان کے اندر بعد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنی مدد خود کیوں نہیں کی؟ تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ تین شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کر لی؟ حسن مجبور ہو گئے، خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، غاصب تھا۔ تو پھر بتائیے اس مشکل کشا نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کیوں بیعت کی؟ کیوں صلح کی؟ کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی؟ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے نکلے، کوفے پہنچے اور بالآخر پیاس سے شہید۔ جب مولا حسین آج مدد کر سکتے ہیں، آج مدد کر سکتے ہیں شہادت کے بعد، تو زندگی میں انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ایک اور سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ان دونوں کافروں کے ساتھ کیسے دفن ہوئے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کو کیسے دفن کیا گیا؟ اور جب ابو بکر و عمر کو رسول کے حجرے میں دفن کیا جا رہا تھا، شیر خدا علی کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ یہ دونوں تو کافر ہیں، یہ ان دونوں نے تو قرآن کو بدلا ہے، یہ دونوں تو میری خلافت چھینی تھی، میں ان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیتا، کیونکہ رسول کے ساتھ کوئی کافر دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر ابو بکر عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے عقائد اور روایات کے مطابق کافر تھے تو پھر اس ابو بکر عمر کو نبی کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی کیوں نہ کھڑے ہوئے، حضرت حسن کیوں نہ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں کرنے دیتا؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی کی امامت پر دلیل قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت تھی اور قرآن کی نص تھی، مگر صحابہ نے اس کو چھپا دیا۔ شیعہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان احادیث کو خفیہ نہیں رکھا، ان احادیث کو نہیں چھپایا جن احادیث سے یہ حضرت علی کی امامت پر دلیل پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی کو انت منی بمنزلت ہارون، بمنزلت ہارون ہارون من موسیٰ، کہ میرا اور تیرا مقام وہی ہے، تجھے میرے ساتھ وہی تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تھا۔ اب یہ روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اگر قرآن سے حضرت علی کی امامت کی نص بقول تمہارے صحابہ نے نکالی تو اس روایت کو کیوں نہ چھپایا؟ اس روایت کو بھی تو صحابہ چھپا سکتے تھے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان سے ابو بکر عمر عثمان نے خلافت چھین کر اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور قیامت تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مان لیتے ہیں حضرت علی سے خلافت ابو بکر عمر عثمان ان تینوں نے چھینی، لیکن اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ اٹھایا؟ اگر انہوں نے حضرت علی سے یہ حق چھینا ابو بکر نے، تو چھیننے کے بعد وفات سے پہلے یہ حق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کیوں نہیں دے دیا؟ خلافت اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دے کر گئے؟ چھینا نا، اپنی ذات کے لیے چھینا، اپنے خاندان کے لیے چھینا، تو مرتے ہوئے خلافت عمر کے حوالے کیوں کر کے گئے؟ اپنے بیٹے کو دینی تھی۔ اگر ذات کے لیے چھینا ہے، ذاتی فائدہ اٹھانا ہے، بیت المال سے پیسہ لینا ہے، بیت المال پہ قبضہ کرنا مقصود تھا، تو پھر ابو بکر نے وفات سے پہلے خلافت کا بوجھ حضرت عمر کے سر پہ کیوں ڈالا؟ اور پھر حضرت عمر نے وفات سے پہلے حضرت عمر نے یہ خلافت اپنے بیٹے عبداللہ کو کیوں نہیں دے دی؟ بلکہ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی کے اندر بھی عبداللہ ابن عمر کو شامل نہیں کیا۔
اپنے بیٹے کو اس کمیٹی میں شامل، اس کا رکن ہی نہیں بنایا، ان کے امیدواروں میں رکھا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر و عمر نے اپنی ذات کے لیے یہ حکومتیں چھینی تھی، اپنی ذات کا فائدہ اٹھانا مقصود تھا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اگر حضرت علی سے حکومت اپنی ذات کے لیے چھینی تھی تو کیا فائدہ اٹھایا؟ عثمان کی وفات کے قریب ان کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ، اور وہ بھی انہوں نے باغیوں سے کہا تھا یہ اونٹ میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اور جب عثمان خلافت پر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے حضرت عثمان کے 5000 زر خرید غلام ان کے کاروبار کو چلاتے تھے۔ مدینے کے اندر ان کے جانور پورے نہیں آتے تھے جن کو مدینے سے باہر منتقل کیا جاتا تھا۔ جس بندے کا کاروبار چلانے کے لیے 5000 زر خرید غلام تھے، جس کے پاس جانوروں کا اتنا بڑا سٹاک تھا، لیکن جب وہ مسلمانوں کی خلافت پر بیٹھا تو سب اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور آخری لمحات میں ان جانوروں میں سے عثمان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ اونٹ میں نے صرف رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہد، بیماری میں شہد کی استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، اور شہد بیت المال میں موجود تھا، تو منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہتے ہیں لوگو مجھے شہد کھانے کی حاجت ہے، اطباء نے مجھے شہد کھانے کا کہا ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں ہے، اگر تم سب اجازت دو گے تو میں کھاؤں گا۔ ابو بکر اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں خلیفہ وفات سے پہلے حضرت ابو بکر نے اونٹنی، ایک پیالہ اور ایک چادر، 3 چیزیں حضرت عمر کی طرف روانہ کر کے کہا کہ یہ بطور خلیفہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے لی تھی، اب جو میرے بعد خلیفہ بنے گا یہ اس کا حق ہے، یہ اس تک پہنچا دی جائے۔ اپنے گھر کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر بیچ کر جو وظیفہ ہم بیت المال سے مسلمانوں کا نظام چلانے کے لیے لیتے رہے وہ سارا کا سارا واپس کر دو۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے خلافت اپنی ذات کے لیے غصب کی تو فائدہ کیا اٹھایا؟ اپنے لیے کون سے محلات کھڑے کیے؟ اپنی اولاد کے لیے کون سا انہوں نے ایک سسٹم بنا کر گئے؟ بلکہ وہ تو آخری وقت تک کہتے رہے کہ یہ چیز بیت المال سے مسلمانوں کی اجازت ملے گی تو میں لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ شیعہ حضرات کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن انه لما خرج على اصحابه محزونا يتنفس قال كيف انتم وزمان قد اضلكم۔ حضرت علی اپنے اصحاب کی طرف آئے بڑے پریشان اور کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب زمانے کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کی حدود کو توڑ دیا جائے گا۔ وَيُتَّخَذُ الْمَالُ دُوَلًا، مال بیت المال کو لوگ اپنی ذاتی چیز سمجھنے لگیں گے۔ وَيُعَادُ فِيهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی جائے گی۔ وَيُوَالَ فِيهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی جائے گی، اللہ کے دوستوں سے دشمنی ہوگی اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہوگی۔ قالوا یا امیر المؤمنین فإن أدركنا ذلك الزمان، لوگوں نے کہا امیر مومنین اگر اس وقت کو، اس زمان کو ہم پالیں، فكيف نصنع، تو پھر ہم کیا کریں؟ جب اتنی تبدیلی آ چکی ہو اور وہ زمان ہم پالیں، وہ زمانہ ہم دیکھ لیں تو کیا کریں؟ قال علیہ السلام كونوا كأصحاب عیسیٰ علیہ السلام نشروا بالمناشیر وصلبوا على الخشب، کہا پھر اس وقت تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی سیرت کو سامنے رکھنا جن کو آروں سے چیر دیا گیا، جن کو سولیوں پہ ٹانگ دیا گیا۔ قال، علی فرما رہے ہیں موت فی طاعت اللہ عز وجل خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی اطاعت میں موت آ جانا اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نہج السعادہ جلد نمبر 2 صفحہ 639۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کے اس فرمان کی روشنی میں شیعہ کا عقیدہ تو کیا، ظاہر کچھ کرو چھپاؤ کچھ، سنی سے بات کرو تو وہ چیز بیان کرو جو تمہارے اندر نہیں ہے، اپنی بات کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو چھپا کر رکھو، اور اس عقیدے کو دین کا جز مانتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 218 پر موجود ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لم لا تقی لہ، جس کا جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت علی اس عقیدے کے خلاف کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کفر کے سامنے ڈٹ جانا، غلط بات کے سامنے ڈٹ جانا اور ڈٹتے ہوئے مر جانا، حق پر مر گئے، حق پر مرنا
کفر اور باطل پر زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ دین کا جزء ہے، اپنی بات کو چھپا کر دوسرے کی بات کہہ دینا یہ دین ہے اور دین کا جزء ہے، تو حضرت علی نے اس کے خلاف کیوں دعوت دی؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے نبی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جبکہ وہ اپنی قوم میں موجود تھے، کفار ان کو پکڑنا چاہتے تھے، تو ابو بکر نے نبی کا ساتھ کیوں دیا؟ اگر وہ نعوذ باللہ منافق تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اندر سے کافر تھے، تو ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے کیوں دیا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ ابو بکر نے دنیاوی مال کے فائدے کے لیے نبی کے ساتھ ملے، منافق تھے، اندر سے کافر تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے مکے سے نکلے تو وہ کون سا فائدہ تھا، وہ کون سی مصلحت تھی جس کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کا ساتھ دیا؟ حالانکہ ڈر یہ تھا کہ کفار کہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی قتل نہ کر دیں۔ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ اور تہمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مالی فائدے کے لیے ہجرت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہجرت کے پورے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال نبی کریم پہ خرچ کرتے رہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ نبی کریم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صحابہ نے پھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ، مرتد ہو جانے والے عرب قبائل کے ساتھ، زکوٰۃ کا انکار کر دینے والے قبائل کے ساتھ ان صحابہ کرام نے جنگ کیوں کی؟ ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر صحابہ خود ہی مرتد ہو گئے تھے تو مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں ہوئی؟ خالد بن ولید کیوں لشکر لے کر نکلے؟ صحابہ کرام کیوں لشکر لے کر نکلے؟ اگر واقعی یہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ جو مرتد ہو چکے تھے ان کو واپس اسلام میں کیوں لے کر آئے؟ علی نے کسی کو کافر نہیں کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو کافر نہیں کہا، نہ خوارج کو، حالانکہ خارجیوں نے آپ کے خلاف خروج کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ سے جنگ کی، آپ نے ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرات حضرت علی کی تباہ کیوں نہیں کرتے، اور کبار صحابہ اور نبی کی ازواج مومنوں کی ماؤں کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ وارضا نے اپنے ساتھ جنگ کرنے والے خارجیوں کو اور دوسروں کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ جب خوارج کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا سے سوال ہوا تو آپ سے پوچھا گیا هل هم کفرا، یہ خارجی کافر ہیں؟ قال هم من الكفر قد فروا، نہیں یہ تو کفر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ قال اذن هم منافقون، کیا یہ خارجی منافق ہیں؟ قال لا ان المنافقین لا يذكرون الله الا قليلا، نہیں یہ منافق بھی نہیں، کیونکہ منافق تو بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ خارجی تو بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قال فما تقول فيهم يا ابا الحسن والحسين، اے حسن و حسین کے بابا پھر ان خارجیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قال اقول فيهم اخوان قد بغوا علينا والله لا نبدأهم بقتال الا اذا بدأنا، اللہ کی قسم یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے، اور ہم ان سے اس وقت تک قتال نہیں کرتے جب تک یہ خود ہمارے ساتھ قتال کرنے پر تیار نہ ہو جائیں۔ نہج البلاغہ صفحہ 325 اور صفحہ 340 پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی سے بہت سے مسائل میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عمر ظالم تھے، غاصب تھے، نعوذ باللہ کافر تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ظالم کافر ہوتے ہوئے اہل حق سے مشورہ کیوں کرتے تھے، حضرت علی سے مشورہ کیوں کرتے تھے، اور حضرت علی ایک ظالم کو، ایک غاصب کو مشورے دیا کیوں کرتے تھے؟ سنی اور شیعہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سلمان فارسی کو حضرت عمر نے مدائن کا امیر مقرر کیا اور عمار بن یاسر کو کوفے کا امیر مقرر کیا۔ شیعہ عقائد کے مطابق سلمان فارسی، عمار بن یاسر علی کے بہت بڑے مددگار اور حمایتی تھے اور شیعان علی میں سے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمار بن یاسر اور سلمان فارسی نے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ وارضا جو شیعہ عقائد کے مطابق کافر، نافرمان اور قرآن کی تحریف کرنے والے علی کے دشمن تھے، اس کی ظالمانہ حکومت میں گورنری کیوں قبول کی؟ امیر صاحب خلیفۃ المسلمین ظالم ہے، کافر ہے، قرآن کو بدلنے والا ہے، علی کا دشمن ہے، تو علی کے ساتھیوں نے اس کو کی گورنری کے عہدے کو قبول کیوں کیا؟ اے عقل مند لوگو، اے حق کی تلاش کرنے والو، اے وہ جو یہ چاہیں کہ ہم قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، سوال کیا جاتا ہے، ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نیک بیوییں تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا؟ فوراً جواب میں یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پوچھا جائے آج کے کسی آدمی سے، کیا تم کسی زانی کی بیٹی سے نکاح کرو گے؟ تو کوئی بھی شیعہ اس پر تسلیم کرنے کے لیے تیار
کہ کہا نہیں اعوذ باللہ، میں کیوں زانی کی بیٹی سے شادی کروں؟ تو آئیے یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر زانیہ کا بیٹا تھا۔ یہ عقیدہ بہرانی نے اپنی کتاب کشکول میں جلد نمبر 3 صفحہ 210 پر لکھا۔ نعمت اللہ الجزائری نے یہی عقیدہ اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ 360 پر لکھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عمر ولد الزنا تھے اور اس کی بیٹی حفصہ منافقہ اور خبیثہ تھی بلکہ کافرہ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد الزنا کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، آج کے دور کا بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی زانیہ کی بیٹی سے شادی کرے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر ولد الزنا تھے، تو پھر حفصہ زانی کی بیٹی ہوئی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ اس سے رجوع کیجئے، انہا قوامۃ صوامہ، یہ بڑے روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہے اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے، تو اللہ نے کیوں منع نہیں کر دیا؟ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہو اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو رسول کے لیے اتنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تم میں سے کوئی کسی بدکار سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر پتہ لگ جائے، اور نعوذ باللہ رسول پہ اتنی بڑی تہمت لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکار کی بیٹی سے شادی کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں حق کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما، اللہ یہاں کے امن کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مملکت، یہ توحید کی مملکت جہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہے، جہاں پہ قبر پرستی کا شرک موجود نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اس کے امن کے بارے میں کوئی انسان اگر فکر اور پلاننگ کرے اس امن کو خراب کرنے کے لیے، اللہ تو اس پہ اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ اگر یہاں کے علماء کے بارے میں کوئی گندی فکر رکھے، اللہ تو ان کو برباد فرما۔ اللہ یہ پھلتا پھولتا ہوا توحید کا بوٹا اسی طرح پھولتا رہے اور یہاں پہ تیری توحید غالب رہے۔ جن ظالموں کی آنکھوں میں یہ کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، اللہ تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے۔ اللہ وہ سوچیں جو اس پیارے ملک کے خلاف سوچتی ہیں، اللہ ان دماغوں کو شل کر دے اور ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اس کے صحابہ کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، اسی پہ قائم رکھ، اسی پہ زندہ رکھ اور اسی پہ موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔